دنیا کا پاکستان پر اس وقت ہو گیا ہے اور پاکستان کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے اس اپرچونٹی سے. تو پاکستان اگلے ماہ جولائی میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالنے جا رہا ہے, تو اس پر ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سابق ایمبیسڈر حسن حبیب صاحب نے. بہت شکریہ حسن صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تو ایک سارٹ آف یہ ایکنالجمنٹ بھی ہے نا سر پاکستان کے لیے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف کوششیں کر رہا ہے دنیا کے امن کے لیے, نہ صرف اس خطے کے بلکہ دنیا کے امن کے لیے, اور اسی وجہ سے پاکستان کو انہوں نے ریکمنڈیشن بھی اور صدارت ملنے بھی جا رہی ہے. جی بالکل, بہت شکریہ. یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے اعزاز ہے, خاص طور پہ جب ہمارا پڑوسی جو ہے وہ مسلسل کوشش کرتا رہتا ہے اور کوئی موقع نہیں چھوڑتا جس میں پاکستان کو وہ ملائن نہ کرے کہ کسی طرح ٹیررزم میں یا کیوس میں. تو ہماری جو ڈپلومیسی اس کی یہ فتح یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھا ہوا ہے اور ہم بار بار انٹرنیشنل فورا پہ پیس کے لیے اور اس طرح کے جو کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے کام کرتے رہتے ہیں. اور یو این کی جو سیکیورٹی کونسل کی صدارت ہے یہ ایک بہت اہم موقع ہے جس میں پاکستان اپنے آپ کو ری اسٹیبلش کرتا ہے. اور دیکھیے پیریوڈیکلی ہم الیکٹ ہوتے رہتے ہیں, اس میں یہ ایسے نہیں ہوتا کہ نامینیشن ہے, بلکہ باقاعدہ ریجنل ریپرزنٹیشن میں جو نان پرماننٹ ممبرس ہیں وہ الیکٹ ہوتے ہیں یو این میں. تو اس حساب سے یہ ہمارے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ نہ صرف ہم اپنے کریڈینشلز کو اسٹیبلش کریں بلکہ جو آن گوئنگ پروسیس ہے دنیا میں ورلڈ پیس کے حساب سے ان سب پہ ہم اپنا ایک پازیٹیو امپیکٹ دیں. جی سر, یہ بتائیے گا کہ یہ سیکیورٹی کاؤنسل کو جو پاکستان انشاءاللہ لیڈ کرے گا, یہ اس میں ہمارا رول کیا ہوگا, کرنا کیا ہوتا ہے, ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیے اس میں آپ کی بیسک ذمہ داری یہ ہے کہ جو بھی ایشوز ہیں جہاں اٹینشن امیجیٹ ہے, دیکھیے سیکیورٹی کونسل کا بیسک کام یہ ہے کہ جو امیجیٹ ایشوز ہیں ان کو وہ اٹینشن دیتی ہے, چاہے وہ اس پہ اسٹیٹمنٹ دے آف کنسرن فرام سیکرٹری جنرل یا پریزیڈنٹ آف دی سیکیورٹی کونسل یا اجلاس بلائے, تاکہ جو بھی ایشو ہے, جیسے بھی ایران اسرائیل پہ کئی دفعہ اجلاس بلایا گیا اور دوسرے کانفلکٹس ہیں انڈیا پاکستان پہ بھی بلا تو وہ فارچونیٹلی سیز فائر ہو گیا. تو اس طرح سے جو سیکرٹری پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کا بڑا اہم رول ہوتا ہے کہ وہ امپورٹنٹ ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یا ان پہ ایشو اسٹیٹمنٹ دیتا ہے یا اس سلسلے میں اجلاس بلاتا ہے. جی اچھا, دیکھیں کسی بھی صورت ایک بائسڈ اوپینین تو نہیں ہو سکتا آبویسلی, جب آپ صدارت سنبھال رہے ہیں تو بالکل آپ ان بائسڈ رہ کے آپ معاملات کو دیکھ رہے ہیں. لیکن دیکھیں ان بائسڈ رہ کے بھی دیکھا جائے تو یہ کشمیر کا مسئلہ تو سیکیورٹی کاؤنسل کی قراردادیں ہیں, اس میں یہ تو حل ہونا چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو غزہ پر بمباری کی جا رہی ہے یہ بھی ان بائسڈ ہو کے دیکھیں تو یہ ظلم کیا جا رہا ہے, اس کو رکنا چاہیے. تو ان دو ایشوز کو لے کر تو جی بتائیں, فرمائیے. دیکھیے جہاں تک غزہ کا تعلق ہے, امریکہ بیٹھا ہوا ہے, وہ ہمیشہ ویٹو کرے گا اور کئی دفعہ وہ کر بھی چکا ہے, لیکن سٹل اس کو ہم بار بار لے کے آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ہر فورا پہ پاکستان نے پوری فورس کے ساتھ غزہ کے لیے اپنا موقف بیان کیا اور پوری کوشش کی ہے کہ فلسطینیوں کو ان کا جائز حق ملے. اور اب جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیان آ رہے ہیں ان سے بڑا ایک اچھی توقع کی جا سکتی ہے کہ امریکہ اب اس میں ہے کہ وہ فلسطین کا مسئلہ حل کرے, کیونکہ اگر فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو مڈل ایسٹ اسی طرح سے انسیٹلڈ رہے گا, ٹیررسٹ پیدا ہوں گے, نان اسٹیٹ ایکٹرز آئیں گے. تو یہ سب دیکھتے ہوئے اس وقت بہت ضروری ہے کہ غزہ کا مسئلہ ہمیں حل کرنا ہے. جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے, وہاں بھی پہلگام میں وہ کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ انڈین نے کیا ہے یا ہونے دیا ہے, دونوں صورتوں میں انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے, جس سے مودی کے خلاف بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے انڈیا میں اور دنیا میں. دیکھیے اس دفعہ پہلگام پہ کسی ملک نے انڈیا کا ساتھ نہیں دیا اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے. اس سے پہلے کوئی ٹیررسٹ واقعہ ہوتا تھا, لوگ جو تھے اسٹیٹمنٹس ایشو کرتے تھے اور بڑا ہمدردی کا اظہار کرتے تھے, لیکن آل آف اے سڈن اس دفعہ یہ ہوا کہ لوگوں نے انڈین نیریٹو کو ایکسیپٹ نہیں کیا. میرے خیال میں اس سے بڑی جیت ہماری ہو نہیں سکتی جو ہم نے پہلگام کے بعد کی ہے. بے شک سر, یہ میں کہتی ہوں کہ اس ٹائم اتنی بڑی آرگنائزیشن میں اتنی بڑی پوزیشن بڑے آنر کی بات ہے, تو دنیا میں پاکستان کے لیے کیا پرسیپشن آپ کو لگتا ہے اس سے چینج ہوگی, کیا ایک امیج میں چینج آئے گا؟ پاکستان has become a brand now ماشاءاللہ, جس سے لوگ ایسوسیٹ ہونا چاہتے ہیں, برانڈ آف ریسپیکٹ اینڈ پاور. بالکل
اس دفعہ جو انڈیا پاکستان کانفلکٹ میں کسی کنٹری نے انڈیا کا کھل کے ساتھ نہیں دیا، جبکہ دوسری طرف ہمارے یہاں سب لوگ جو دوست ملک تھے انہوں نے بہت کھل کے، اور باقی ملکوں نے بہت کیا کہیں کوشسلی ہمارا ساتھ دیا ہے. تو یہ میرے خیال میں ہماری سب سے بڑی فتح ہے کہ جس میں لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا. ہمارے دوست بہت کھل کے آئے، ترکی تھا، آذربائیجان تھا، ایران انفیکٹ کیم ویری اسٹرانگلی. اور آپ دیکھیں کہ ابھی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے لنچ دیا، اس کو ہم بہت طرح سے ریڈ کر سکتے ہیں، لیکن دس از ریئلی این آنر فار دا کنٹری ایز ویل، اور اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا میری زندگی میں تو. لیکن وہی بات آگی کہ دنیا کا پرسیپشن ہمارے بارے میں کیا چینج ہو رہا ہے، وہ پاکستان کو اب اسپیشلی اس ڈیولپمنٹ کے بعد، اس ٹائٹل کے بعد، اس کی پوزیشن کے بعد کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیے پاکستان کا پرسیپشن چینج ہو رہا ہے اور پازیٹیولی چینج ہو رہا ہے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو انڈین پروپیگنڈا تھا وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے، کیونکہ خود انڈیا سے بہت بری بری خبریں آ رہی ہیں، منی پور سے اور کشمیر سے اور ہر طرف سے. سر لیکن مجھے یہ بتائیں کہ پرسیپشن کیوں چینج ہو رہا ہے؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں گزشتہ سالوں میں وار آن ٹیرر میں بھی ہم گئے، ہم نے بھرپور یو ایس کا ساتھ بھی دیا، اس کے باوجود کوئی ایک اسٹیٹمنٹ نہیں آتی تھی یو ایس پریزیڈنٹ کی طرف سے. لیکن ہم یہ آبزرو کر رہے ہیں کہ پاک انڈیا یہ جو ایک جنگ ہوئی ہے مختصر، اس میں پاکستان کو جو کامیابی ملی ہے، تو اس سے لگ رہا ہے کہ کچھ ماحول اور حالات اس طرح کے تبدیل ہو گئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی بیانات دے رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے، آپ نے کیا آبزرو کیا؟ دیکھیے یہ جو ڈپلومیسی میں چیزیں چینج ہوتی ہیں بہت سلو. ایک دفعہ جب آپ کے خلاف نیگیٹو پرسیپشن آ جاتا ہے تو اس کو پازیٹیو کرنے کے لیے بہت طویل عرصہ چاہیے. میرے خیال میں جو ہماری پچھلے 8-10 سال کی ایفرٹس ہیں وہ اب رنگ لا رہی ہیں اور سلولی ہمارا پرسیپشن امپروو کر رہا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرے آپ دیکھیے دنیا میں ہر جگہ پاکستان پیس کے لیے کام کر رہا ہے. جیسے یو این پیس مشن میں ہم سب سے بڑے کنٹریبیوٹر ہیں. ہمارے سپاہی بیچارے چاہے وہ ایتھوپیا ہو، چاہے افریقہ کے دوسرے ملک ہوں یا ہیٹی ہو، جہاں بھی کانفلکٹ ہوتا ہے ہمارے سپاہی جاتے ہیں، ہمارے افسر جاتے ہیں. تو ایک تو یہ ہمارا بہت. پھر ہم نے دیکھیے بہت کوشش کی کہ برما میں دوسری جہاں کانفلکٹ پہ اس میں ہم نے بہت اپنا بیلنسڈ ایٹیٹیوڈ رکھا. جو حالیہ ایران والا ہمارا تھا اس میں ایران کیونکہ ہمارا نیبر ہے اس لیے ہم نے بہت کھل کے جو ایران کے خلاف جارحیت پہ بولا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ دھیرے دھیرے پالیسیز میں اور پرسیپشن میں چینج لاتی ہیں. تو اب دنیا ریئلائز کر رہی ہے کہ جو انڈین پروپیگنڈا تھا وہ اتنا ٹھیک نہیں تھا اور پاکستان ایک ذمہ دار. سر بس مختصر یہ بتا سکتے ہیں آپ کہ کشمیر پہ اجلاس بلایا جا سکتا ہے ممکنہ طور پہ یو این سیکورٹی یا نہیں؟ کشمیر پہ ہمارے پاس یو این جنرل اسمبلی میں تو بہت زیادہ فوکس ہے، لیکن سیکورٹی کونسل میں وہ اسی وقت بلایا جا سکتا ہے جب کوئی کانفلکٹ ہو. تو ابھی اللہ کا شکر ہے کوئی کانفلکٹ اس پہ ہوا نہیں. جو موجودہ کانفلکٹ تھا یہ بھی آؤٹ صرف ایئر میں رہا. تو کشمیر پہ بلانا تھوڑا سا مشکل ہے، خاص طور پہ جب پاکستان خود پریزیڈنٹ. لیکن اوور آل پاکستان کے لیے اچھی بہت وہ ہے. بہت شکریہ سابق پروفیسر حسن حبیب صاحب نے. یہ دیکھیے جو اس بات جو ایک بات اس ماننے والی ہے وہ یہ کہ پاکستان ہیز ایمرجڈ ان دی ورلڈ ایز اے نیو فورس.